بعد میں رسول اللہ کا خیال کر دے اور بیل کے خیال سے بہتر ہے. یار آپ اس طرف چلے گئے. نہیں گستاخی ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ 4 باتیں آپ دیوبندی ختم کر دیں, ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے ہم نہیں مانتے, اس کے لکھنے والے کو بھی ہم کہتے ہیں اس میں کفر کیا ہے, غلط کیا ہے. آپ کے ہم ان کو بھی نہیں مانتے, ہم آپ کو سینے لگاتے ہیں, آپ ہمیں سینے لگائیں. ذات اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سعود اسلام تو آپ تبلیغی نصاب پڑھیں, کیا تبلیغی نصاب میں بار بار وہ واقعات نہیں ہے جس میں یا رسول اللہ یا محمد کا ذکر ہے باقاعدہ؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد مولانا صاحب لکھتے ہیں, زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مصیبت والے کی مصیبت میں پہنچتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے. تو کیسے پہنچتے ہیں؟ زندہ ہی نہیں ہے تو نہیں, زندہ تو ہے یار. حاضر ناظر نہیں ہے تو کیسے پہنچتے ہیں؟ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ حاضر ان کے لحاظ سے نہیں, اللہ کی ادا سے. لا الہ الا اللہ, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے حاضر؟ یہ غلط ترجمہ, آپ تبلیغ جماعت میں اسی طرح غلط ترجمہ نہ ترجمہ کریں. رسول حاضر ناظر نہیں ہے, کس آیت کا ترجمہ ہے, کس حدیث کا ہے؟ کچھ صفات اس میں جھوٹ نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اللہ کی طرف چلے گئے جی, اللہ کی صفات یہ بھی مستقل ہے, اس طرح نہ اللہ کی بات وہی نا. آپ تو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب اگر دیکھیے ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ڈی سی صاحب کے, ہم ڈی سی صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے سارے. حالانکہ ہم بھی تو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں یار, مطلب کوئی ایسے قسم کے لوگ نہیں ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, ہم انتظار میں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں ہے, میں اسے اختیارات دیا تھا کہ اس بندے نے آگے کہا کہ کس کو ہے 2 بندے آئے, اور میں کہتا ہوں 5 آئے. وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا, وہ نے اس کو اختیار دیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا. یہ کون کہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک, میرا ملک ہے بس نہیں, تو پھر ملک من تشاء, میں جسے چاہتا ہوں اختیار ہے میرے پاس, میں اس کو مالک بنا لیتا ہوں. نہیں مباحثہ ہے, آج کا موضوع یہ نہیں ہے. یہ پتا کہ اس وجہ یہ ہمارا بہت خراب ہو جاتا ہے جس کو میری بات میں آپ جوڑنے والے ہیں. اچھا میں آخری جوڑنے والا ہوں نا. اب جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. امداد المشتاق میں شرح صاحب لکھتے ہیں کہ حاضر ناظر سمجھ کے حضور کو بھی اگر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں. نہیں وہ کوئی دم نہیں ہے. اچھا میری موضوع کو آج ہمارے میری بات سنو, اختلافی باتیں چھوڑو, اتفاق کی بات کرو. ایک وکیل نے سب کو جمع کیا, پھر اختلاف کرنے لگے. یہ جو اختلافی ختم نہیں ہوں گی تو اتفاقی کیسے بات ہوگی؟ ہمارے اندر جو ہے نا مسائل اتفاق کی بات کرو. افطار میں ہم بیٹھیں گے نا, یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے. تو میں سکندری صاحب کو بھی کہہ رہا تھا, میں نے کہا جی وہ ایک بندے کا واقعہ سنا ہے, میں نے گاڑی سے کہا کہ یا رسول اللہ مدد. میں نے کہا سامان میں ہم یہ تھی کہ علماء تو کم از کم یہ نہ کرو یا رسول اللہ. ہم 5 وقت نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, یا اللہ تجھ سے مدد مانگو. وہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے نہیں, ہم تعبیر کر چلے جائیں. اس کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا مددگار اللہ بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے. ایمان والے مددگار کیوں نہیں؟ اچھا حضرت میں آخری بات کرتا ہوں. آپ بھی جو ایاک نعبد کریں نا, ایاک کلمہ حسن سے آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس میں قید ہے کہ زندہ بندہ مدد کر سکتا ہے, وہ مردہ نہیں؟ جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں زندگی کے لیے اور ہے, حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ چیز نہیں ہے. یار میری بات سنو, جس کا جو عقیدہ چھوڑو, زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے, خدا سمجھ کے کسی سے مدد مانگی جائے کفر ہے, شرک ہے. اگر خدا سمجھ کے نہ مانگی جائے, چاہے وہ زندہ سے مدد مانگی جائے یا جس کے لیے رب نے کہا ہے کہ وہ بعد مرنے کے بھی کر سکتا ہے, اس سے مدد مانگی جائے تو حرج نہیں. ہم تمہارے یار کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نہیں سمجھتا, اللہ کا بندہ سمجھتا. بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ السلام نے مدد کی کہ 5 نمازیں رہ گئی, مدد کی نا انہوں نے, ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق. اور بھائی خدا کی عیسائیوں کی طرف اللہ ہے, اللہ کے ساتھ میں برابری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آپ